آپ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ مسجد کا کیا قصور تھا، اور اگر دین سے ان کا تعلق ہے، اسلام سے ان کا تعلق ہے، تو کوئی مسلمان یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ مسجد کو آگ لگائے یا مسجد کو جلائے یا مسجد میں توڑ پھوڑ کرے۔ وہاں قرآن کریم بھی تھے، وہاں حدیث کی کتب بھی تھی۔ ہم سمجھتے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، کسی بے گناہ کو پکڑا نہیں جانا چاہیے اور کسی بھی گناہگار کو بچنا نہیں چاہیے، اور اس حوالے سے اگر کوئی اف اینڈ بٹ کر کے راستہ نکالنے کی کوشش کی گئی ان مجرموں کے لیے، تو پھر ہم حق محفوظ رکھتے ہیں کہ ہم بھی ایک احتجاجی تحریک شروع کریں پورے ملک کے اندر کہ پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے والوں کے سہولت کاروں کے خلاف جو ہے وہ قوم اٹھ کھڑی ہو۔ اس ملک میں پہلے سے یہ آرمی ایکٹ کے تحت عدالتیں موجود ہیں، گزشتہ دور حکومت میں بھی سزائیں لوگوں کو ہوتی رہی ہیں۔ مجھے آپ بتائیے جن لوگوں نے جی ایچ کیو پہ جا کے حملہ کیا ہے، جناح ہاؤس پہ حملہ کیا ہے، جناح ہاؤس کی مسجد کو جلایا ہے، جنہوں نے شہداء کی تصویروں کی بے حرمتی کی ہے، ہمارے جہاز جو یادگار تھے ہماری فتح و کامرانی کے ان کو نشانہ بنایا ہے، ان سے کیا ہمدردی ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں جی ان کے مقدمات بھی جو ہیں وہ عام عدالتوں میں چلے تاکہ 10 15 20 سال گزر جائے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جس دن 9 مئی کو حملہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر، اس دن ایک زلمے خلیل زاد جو اپنے وطن کا غدار ہے، جس نے جو افغانی ہے اور اپنے وطن کا غدار ہے، جس نے کبھی اپنے وطن کی بیٹی کے لیے بات نہیں کی، اپنے لوگوں کے لیے بات نہیں کی، اس کو پاکستان کا درد محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ اور لوگوں کو بھی مختلف ملکوں میں یہ درد محسوس ہو جاتا ہے۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے جو دنیا میں کیا، اس وقت انسانی حقوق کہاں تھے؟ گونتنامو بے، باگرام ایئر بیس اور باقی، اس وقت یہ انسانی حقوق یاد نہیں آئے؟ اس کا حصہ تھا یہ زلمے خلیل زاد، اور زلمے خلیل زاد اور اس کی بیگم کن کے پے رول پہ کیا کچھ کرتی ہے یہ سب قوم کو معلوم ہے۔ اس ملک کے اندر اس ملک اور قوم، اس ملک کی قوم فیصلہ کرے گی۔ ہم ایک آزاد خود مختار ملک ہیں، کسی کو یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ دہشت گردوں کی سرپرستی کرے اور بلیک میل کرے پاکستان کو، نہ یہ حق دیا جا سکتا ہے۔ یہ چند گزارشات تھی، آپ حضرات کوئی سوال کرنا چاہیں تو بسم اللہ۔ جنہوں نے لال بات چلائی تھی اور جنہوں نے ایک مدرسے پہ حملے کر کے علماء کو شہید کیا، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ گزارش یہ ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے یہ سانحہ ہے، لال مسجد بھی ایک سانحہ تھا جس سے بچا جا سکتا تھا، اور جب تاریخ اپنی تلخ حقیقت لکھے گی تو ضرور ان میں سے کچھ اللہ کے پاس چلے گئے، کچھ کے بارے میں تاریخ فیصلہ دے گی کہ وہ کیا تھا۔ ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ لال مسجد کے معاملے کے اوپر جب تحقیق ہوگی تو پتہ چلے گا کہ وہ بھی ایک ایسا معاملہ تھا جس کا مقصد پاکستان کو کمزور کرنا تھا، اور ادھر بھی ایسے لوگ موجود تھے جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں کہ جو لال مسجد کے معصوم لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، اور اس وقت بھی یہی اہم تھا کہ پاکستان کی قوم اور فوج میں تقسیم پیدا کی جائے، اور آج بھی یہی اہم اور یہی کچھ تھا کہ پاکستان کی قوم اور فوج میں تقسیم پیدا کی جائے۔ ایک منٹ آپ میری بات مکمل یا کر لوں، میں آپ کو یہ حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ لال مسجد کے واقعے سے پہلے راس کے چیف سے جا کے دبئی میں کون شخص ملا تھا یہ ہمارے لوگوں کو معلوم ہے، آپ کو بھی پتا ہے، اور وہی شخص تھا جس نے لال مسجد کے معصوم لوگوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ کیسا ماحول ہے ملک میں کہ 9 مئی کے واقعہ کے فوراً بعد پاکستان کا میڈیا ہو یا آپ جیسے معزز علماء کرام ہو
یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا، جبکہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جو آپ کے سابق اتحادی عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے لوگوں نے یہ کرنا تھا تو بہترین وقت وہ تھا جب عمران خان کو گولیاں لگی، لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ پہلے تحقیقاتی رپورٹ کا انتظار کر لیا جاتا اور اس کے بعد جو ہے یہ مارشلنگ کی جاتی، یہ جو تنقید کی جا رہی ہے، یہ بہتر نہ ہوتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں مجرم کوئی بھی ہے، میں نے اپنی پوری پریس کانفرنس پہ کسی جماعت یا شخصیت کا نام نہیں لیا۔ میری عرض سن لیں، گزارش یہ ہے کہ ہر چیز کلیئر ہے، جو کلیئر ہے، جو آگ لگا رہا ہے، جو توڑ پھوڑ کر رہا ہے، جو لوگوں کو اکسا رہا ہے، جو کہتا ہے کہ یہ پاکستان کے فوجی کی وردی ہے، اب اس کے اوپر تو کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جو بے گناہ ہیں، ہم اب بھی کہہ رہے ہیں، ہم نے کل بھی کہا کہ کسی بے گناہ کو ایک لمحے کے لیے بھی پکڑنا نہیں چاہیے اور کسی گناہگار کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جی اچھا فراز صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے 9 مئی کے واقعات ہوئے، اس کے بعد ایک سیاسی لوگ ہیں انہوں نے تحریک انصاف کی اپنی وفاداریاں تبدیل کرنا شروع کر دی۔ بہت سے علماء کرام بھی ایسے ہیں جو تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہیں، مختلف جماعت سے ہیں، تو کیا آپ سے بھی کوئی رابطے کیے گئے ہیں کہ وہ اب ان واقعات کے بعد عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہتے اور دوسری طرف آنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان علماء کونسل کی مرکزی مجلس شورا نے آج سے 2 ماہ پہلے طے کیا تھا کہ ہم اس سیاسی کھیل میں کسی طرف نہیں ہیں، ہم اپنے وطن کے ساتھ ہیں، ہماری ریڈ لائن ہمارا دین ہے، ہمارا وطن ہے، ہماری فوج ہے، اور آپ گواہ ہیں کہ جب بھی فوج پہ کوئی حملہ آور ہوا ہے کسی بھی طرف سے ہو، ہم کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم پاکستانی قوم اور فوج کے اتحاد کو اس ملک کے استحکام اور مستقبل کا ضامن سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ جو توڑ پھوڑ ہے، یہ جو ایک دوسرے کے جماعتوں میں آنا جانا ہے، ہمارے دروازے اس سیاسی عمل کے لیے بند ہیں، وطن کے لیے حاضر ہیں، قوم کے لیے حاضر ہیں، اپنے دین کے لیے حاضر ہیں۔ جزاک نہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ 9 مئی کا اس سے کیا تعلق ہے، پہلے آپ مجھے یہ سمجھا دیں۔ 9 مئی کو تو اس ملک کو اور کے املاک کو، اس ملک کے وقار کو، اس ملک کی عظمت کے ساتھ کھیلا گیا، وہ ایک احتجاج تھا۔ انہوں نے بھی آپ کو پتہ کتنے پولیس والے زخمی ہوئے تھے اس وقت؟ کسی بھی صورت دیکھیں، اس وقت آج میں آپ کو بتاؤں، اس وقت بھی جنرل باجوہ جو اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف تھے، انہوں نے یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ میں اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلواؤں گا، اور اسی لیے گولی نہیں چلی تھی۔ تو بات بڑی کلیئر ہے۔ پلیز آپ لوگوں سے بھی ہماری درخواست ہے کہ ہم 9 مئی کے جو مجرم ہیں، ہم بے گناہوں کی بات نہیں کر رہے، ہم کسی جماعت کی بات نہیں کر رہے، ہم اس سوچ کی، ان مجرموں کی، ان کے معاونین کی، ان کے سہولت کاروں کی بات کر رہے ہیں۔ ہمیں اس پہ کیا، آپ کا دل دکھی نہیں ہوا جب GHQ پہ جا کے حملہ ہوا ہے؟ آپ کا دل دکھی نہیں ہوا کہ جب لاہور جناح ہاؤس کے اندر جا کے جو کچھ کیا گیا، وہاں مسجد ہے چھوٹی سی، مجھے بتائے کوئی مسلمان تصور بھی کر سکتا ہے کہ وہ مسجد کو آگ لگا دے یا مسجد کو توڑ دے؟ یہ کون لوگ تھے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قوم بھی جانے، ان کے چہرے موجود ہیں، قوم جب یہ ٹرائل ہوں گے انشاءاللہ قوم کے سامنے یہ لوگ آئیں گے۔ ہم کسی بے گناہ کو، سیاسی کارکن جو ہے وہ جدوجہد کرتا ہے، لیکن میں نے اپنی تاریخ میں نہیں دیکھا 36 سالہ سیاسی جدوجہد میں کہ سیاسی کارکن مسجد کو جلا دے جا کر، سیاسی کارکن جو ہے قرآن کریم کی بے حرمتی کرے۔ یہ میں سیاسی کارکن کی نہیں، ان دہشت گردوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے یہ سارے معاملات کیے ہیں۔ اور اگر ہم دہشت گردوں کی بات کرتے ہیں اور کوئی جماعت کو اس سے تکلیف ہو یا کسی فرد کو، تو پھر یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ میں تو بات کر رہا ہوں مسجد جلانے والے کی،
میں بات کر رہا ہوں جی ایچ کیو پہ حملہ کرنے والے کی، میں بات کر رہا ہوں جناح ہاؤس پہ حملہ کرنے والے کی، میں بات کر رہا ہوں میاں والی ایئر بیس پہ حملہ کرنے والوں کی. تو آپ کو کیوں مسئلہ درپیش ہے؟ آپ آئیں میرے ساتھ کھڑے ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کی قیادت بھی یہ مطالبہ کرے کہ جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے ان کا تعلق خواہ کسی سے بھی ہو، خواہ وہ میرا بیٹا کیوں نہ ہو، ان کو لٹکائے. کیوں؟ یہ وطن ان کا نہیں ہے؟ یہ فوج ان کی نہیں ہے؟ خالی زبان سے کہنے سے نہیں، عمل سے ہم چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یا ہم میں سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں سارے معاملات جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا چلیں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ 9 مئی کے تناظر میں پاکستان کی سول آبادی کے گھروں میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے گھس گئے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو نکالا باہر، بے پردہ کیا، چادر چار دیواری کا جو پامال کی گئی اور خواتین کو بالوں سے پکڑ کے نوچا گیا. ہم آپ سے توقع کرتے ہیں کہ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پہ جنہوں نے اٹیک کیا ان کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ کیا آپ عام پاکستانیوں کی جو چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ان کی بھی آپ مذمت کریں؟ مولانا صاحب اسی کے ساتھ ایک سوال کہ ہم نے دیکھا کہ یہی عمل جب میں ہوتے ہیں تو اپوزیشن کے ساتھ ہوتے ہیں، جب وہ اپوزیشن حکومت میں تو اس طرح کرتے ہیں. سبق نہیں سیکھتے ہم. سیاسی جماعت کو پیغام دینا چاہیے کہ وہ اپنے اختلافات کو حل کا اپنے ذاتی معاملات تک نہ لے جائیں. آپ کو پتہ میں تو بہت عرصے سے چیخ رہا ہوں کہ خدا کے لیے ذاتیات پر نہ جائیں اور بیٹھ کے ہمارا تو علماء کونسل نے اپنی پوری کوشش کی. ہم صدر صاحب کے پاس بھی گئے، ہم باقیوں کے پاس بھی گئے کہ آئیں بات چیت کریں. آپ کی میں بات عرض کروں، ہم پھر وہی بات کریں گے کہ قانون سے ماورا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. قانون کے مطابق جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. پولیس کو یا کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ قانون کے برخلاف کوئی کام کرے. ہم نے کل بھی کہا ہے، آج بھی کہتے ہیں کہ جو بے گناہ ہیں اگر وہ کوئی گرفتار ہے بے گناہ تو اسے ضرور چھوڑ دیں، لیکن کسی گناہگار کو نہیں چھوڑنا چاہیے، خواہ وہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ کسی کا بیٹا ہو کسی کی بیٹی ہو. یہاں کا تھا عورتوں کے، جب وہ عورتیں کہہ رہی تھی جی ایچ کیو جاؤ، کور کمانڈر کے گھر جاؤ، تو اس وقت ان عورتوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم کیا کہہ رہی ہیں. ان کو بھی یہ خیال آنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر عورت جرم کرے تو اسے معافی دے دے، مرد جرم کرے تو اسے سزا دے دیں، یا مرد کو معافی دے دے عورت کو سزا دے دے. انشاءاللہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ملٹری کورٹ جو ہوں گی، یہ جو ملٹری ایکٹ کے تحت کورٹ ہوں گی، مجھے اپنی باقی عدالتوں سے وہاں زیادہ انصاف نظر آ رہا ہے. میں یہ پھر کہنا چاہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ اپنے نظام عدل کو کہ مجھے یہ توقع ہے انشاءاللہ کہ جو ہماری ملٹری ایکٹ کے تحت عدالتیں ہوں گی وہ ہماری دوسری عدالتوں سے زیادہ بہتر انصاف کریں گی اور وہاں سے کسی بے گناہ کو سزا انشاءاللہ نہیں ہوگی. مولانا صاحب ایک بات بتائیے گا کہ ملٹری کورٹس میں احسان اللہ احسان تھا، وہ شخص بھاگ گیا. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری 75 سال تاریخ اسٹیبلشمنٹ نے سیاست میں عمل دخل دیا، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. گزارش یہ ہے کہ یہ ملٹری کورٹ اتنی کیوں ضروری ہے کہ آپ کو پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس پر اعتماد نہیں ہے؟ میرے پاس بہت مثالیں ہیں، اگر میں دینے جاؤں گا تو میری عدلیہ کے لیے شرمندگی ہوگی. میں اپنی عدلیہ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کمشنر سرگودا قتل ہوئے تھے اور جج صاحب نے فیصلہ دیا تھا کہ مجرم سارے رہا اور پولیس والے سارے جیل کے اندر. اس طرح بہت مثالیں دی جا سکتی ہیں. آج کل تو ویسے بھی عدلیہ کا جو معاملہ چل رہا ہے اللہ خیر فرمائے، اس لیے ہم چاہتے ہیں انصاف ہو. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے. باقی جہاں تک بات ہے، جو چاہتے ہیں اگر اس ملک کی سیاسی قیادت، مذہبی قیادت کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہ کرے، تو وہ جب توبۃ النصوح کر لیں گے تو وہ نہیں مداخلت کریں گے، یا ان کے دروازے پر نہ جایا کرے. یہ جاتے ہیں تو وہ مداخلت کرتے ہیں، وہ خود نہیں آتے. یہ تلخ حقیقت ہے. مشرف صاحب خود آ گئے تھے. ہاں ابھی عمران خان صاحب کو دیکھ لیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا، ہماری سیاسی تاریخ بڑی تلخ ہے، اس کو ایک طرف رکھ دیں، پھر وہ سیاسی بات ہو جائے گی. ہم اس میں نہیں جانا چاہتے. اس سے پہلے ملٹری کورٹس نے جن کو بھی سزائیں دی ہیں
وہ ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے کسی کو پر عمل درآمد نہیں ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ میں سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مٹھی بھر شرط پسند ہے، ISPR کی پریس یہ کہتی ہے مٹھی بھر شرط پسند ہے، لیکن 10,000 سے زیادہ کارکن مٹھی بھر ہوتے ہیں تو گرفتار ہوتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے تو گنے نہیں ہے کہ وہ مٹھی بھر ہیں یا جھولی بھر ہیں یا 10,000 ہیں یا 20,000 ہیں، میں تو میرے بھائی ہم تو مختصر بات کر رہے ہیں، آپ گھما پھرا کے کیوں لے جاتے ہیں؟ ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، بے گناہ اور گناہ گار، دہشت گرد اور عام آدمی، ٹھیک ہے؟ دہشت گرد اور کیا آپ اسے دہشت گرد مانتے ہیں کہ نہیں مانتے جس نے جا کے GHQ پہ حملہ کیا ہے؟ کیا آپ اسے دہشت گرد مانتے ہیں کہ نہیں مانتے جس نے جا کے جناح ہاؤس کو جلایا ہے، جس نے جناح ہاؤس کی مسجد کو جلایا ہے، جس نے شہداء کے جو پورٹریٹ بنے ہوئے تھے انہیں جلایا ہے، جس نے جا کے میاں والی کی ایئر بیس پہ حملہ کیا ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ میں تو اسے دہشت گرد سمجھتا ہوں، میرے نزدیک اس سے بڑی دہشت گردی کوئی نہیں ہے۔ بے گناہ اور دہشت گرد، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ کس جماعت کا ہے یا کس پارٹی کا ہے، مجھے اس سے غرض ہے کہ اس نے جو عمل کیا ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، اور جو بے گناہ ہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو اس کو رہائی ملنی چاہیے۔ مولانا یہ فرمائیے گا کہ جب قمر جاوید باجوہ صاحب کا آپ نے نام لیا، انہوں نے ایک بڑا اچھا اعلان کیا تھا کہ وہ سیاست میں اب فوج مداخلت نہیں کرے گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں فوج کی مداخلت ختم ہو گئی؟ اگر سیاست میں فوج مداخلت کر رہی ہوتی تو 9 مئی نہ ہوتا۔